آج حکومت نے اپنی ریڈ لائن خود ہی کراس کر لی اور بتایا کہ ون مین شو عدالت کے اندر نہیں چل سکتا. قانون سازی کے ذریعے یہ طے کر دیا ہے کہ از خود نوٹس لینے کی جو روایت ہے اور اس کے اندر جو چیف جسٹس کے ثوابدیدی اختیارات ہیں ان کو ضابطے کے تحت ریگولیٹ کیا جائے گا. اب چیف جسٹس از خود نوٹس نہیں لے سکتا. اب اس کو ایک کمیٹی کے ذریعے یہ طے کرنا ہے کہ کون سا موضوع ایسا ہے جس کو از خود نوٹس کے لیے قابل سماعت بنانا ہے, کون سا موضوع ایسا ہے جس کو چھوڑ دینا ہے. اس کو یہ بھی طے کرنا ہے ایک کمیٹی کے ذریعے کہ کون سا ایسا معاملہ ہے جس کے ذریعے آئین میں ترمیم ہو سکتی ہے. اگر ایسا معاملہ ہوا تو 5 رکنی بینچ بنے گا اور بینچ بنانے کا اختیار بھی جو ہے وہ کمیٹی کے پاس موجود ہے. اور پہلے کے بالکل برعکس اب یہ ہوگا کہ اس قسم کے نوٹس کے اوپر اپیل بھی دائر ہو سکتی ہے اور اپیل دائر کرنے کے لیے حد بھی مقرر کر دی گئی ہے. بہت بڑا یہ فیصلہ ہے. ساتھ ہی آج پارلیمان کے اندر یہ بھی قرارداد منظور کی گئی کہ الیکشن کمیشن ایک خود مختار ادارہ ہے. اس ادارے کے اختیارات کے اندر مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی اور انتخابات قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے ایک ہی روز ہوں گے. اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور ساتھ ہم ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دیں پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم گورنر سندھ سے بات کریں گے, کامران ٹیسوری صاحب سے. انہوں نے عمران خان کو غدار کہہ دیا ہے. میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ انہوں نے عمران خان کے اوپر یہ الزام کیوں لگایا. پینلسٹ ہمارے پاس موجود ہے. زاہد خان صاحب عوامی نیشنل پارٹی سے ان کا تعلق, آپ کا بہت شکریہ کہ ہمیں جوائن کیا. کنڈی صاحب پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما, آپ کا بھی بہت شکریہ. سینیٹر ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب مسلم لیگ نواز کی طرف سے آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ دونوں کی اجازت سے, کیونکہ زاہد خان صاحب جب بھی میں ان سے بات کرتا ہوں مجھے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بزدل حکومت ہے. آج تو انہوں نے بتایا کہ کورٹ کے اندر ریگولیٹ کیسے کرنا ہے الیکشن کمیشن کے حق میں. آج تو اپنا اعتراض آپ زائل کریں کہ نہیں؟ دیکھیں طرح صاحب دیر آج درست ہے لیکن بزدلی کیے, اور یہ آج سے نہیں کیے. یہ 2014 میں بھی ان لوگوں نے کیا تھا کہ اس وقت جب نواز شریف اور سارے اپوزیشن اس کے ساتھ تھی اور دھرنا باہر ہو رہا تھا, اس وقت بھی ہم ان کو چیخ رہے تھے کہ آپ کے خلاف جو سازش ہو رہی ہے. آپ تو کرزئی صاحب کو کہتے ہیں کہ وہ کابل کا میئر, آپ تو اسلام آباد کا میئر بھی نہیں ہے, کیونکہ ہمیں بلی کے بچوں کی طرح اندر پارلیمنٹ میں لے کے آتے ہو وہ لے کے جاتے ہو. آج تو بہادری دکھائی نا انہوں نے. تو میں اس پہ جا رہا ہوں. آج یہ بہادری جب بالکل پاری سر سے اتر گیا تو آپ نے کیا, پہلے کیوں نہیں کر رہے تھے؟ کیا آپ کو نہیں تھا علم؟ کیا یہ پارلیمنٹ جب دیکھیں آپ خود کہتے ہو کہ نواز شریف کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو, تو ووٹ کو تب عزت ملے گا جب پارلیمنٹ کو عزت ملے گی. تو پارلیمنٹ سپریمیسی, آپ پارلیمنٹ اگر جب تک آپ نہیں اس ملک میں لاگو کرو گے تو آپ کا ہر ادارہ آپ کے اندر تو دھکے سے بہادری دکھائی انہوں نے آج بڑے دکے سے. اور ابھی بھی اللہ کرے کہ اس پہ کڑے ہو کہ آگے یہ جو یہ آگے چلے. اگر یہ بھی اس پہ بھی پیچھے ہٹ گئے نا تو پھر یہ ملک چلا گیا, یہ پھر واپس. اللہ خیر کرے. کنڈی صاحب اگر جج صاحبان کا فیصلہ کل جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ نہ آیا ہوتا جس کے اندر واضح انداز سے لکھا گیا کہ از خود نوٹس کے پیرامیٹرز کیا ہونے چاہیے, تو عین ممکن ہے کہ آج آپ یہ ریگولیشن نہ کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. ڈسکشن ہو رہی تھی لیکن جو ہے وہ کیٹلسٹ نہیں مل رہا تھا, پریکٹیکلی چیز ہونا کچھ نہیں تھا. اور دیکھیں ہم ایز اے پولیٹیشین ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ جب ہماری حکومت تھی, زاہد خان صاحب ہمارے اتحادی 2008 سے جب 18 امنڈمنٹ کی, میرے خیال میں زاہد خان بھی اس کمیٹی کے ممبر. پھر یہ ہم لوگ چودھری افتخار نے پریشرائز کیا کہ نہیں ایسے کرو ایسے کرو. اس کی بھی آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم نے دیکھیں ہر کسی کو اختیار ہے انکروچمنٹ کرنے کی پارلیمنٹ میں. کیا پارلیمنٹ کو اختیار نہیں ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم سیاستدان جو ہیں ہمیشہ ٹول بن جاتے ہیں کسی اور ادارے کا. اگر آج ہماری حکومت ہے یا کل زاہد خان صاحب کی حکومت ہے, میں کسی اور ادارے کا ٹول بن کے ان کے خلاف استعمال کروں. یہ پتہ نہیں کل میں نے بھی حکومت کرنی ہے یا میں نے بھی اپوزیشن میں جانا ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو چیز بھی ہو اکراس دی بورڈ ہمیں پارلیمنٹ کو سپریم کرنا چاہیے. لیکن از خود نوٹس کو ریگولیٹ کرنا ایک بہت بڑا سٹیپ ہے, یہ جانتے ہوئے کہ اس کا کیا کیا غلط استعمال نہیں ہوا. سو اب کل کو جب عدلیہ کی طرف سے رد عمل آئے گا تو پھر آپ پریشر لے لیں گے نا کہ نہیں؟ انشاءاللہ لیں گے, فکر نہ. ہم اپنے پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیں آپ دیکھیں کہ ہم نے کہا پچھلے اس میں بھی کہ فل بینچ بنائیں, ٹھیک ہے, نہیں بنا. 5 ججز ہیں, ہمیشہ 5 ججز آتے ہیں, باقی جج کس لیے پھر وہ گھر بھیج دیں. پھر آپ دیکھیں پارلیمنٹ میں کیا جوڈیشری میں کیا کچھ نہیں ہوا. عدم اعتماد میں ایک دن کہتے ہیں کہ جی پارلیمانی اپنا پارٹی کے ہیڈ کو اختیار ہے جدھر ووٹ ڈالے, اگلے ہفتے کہتے ہیں نہیں ہم سے غلطی ہو گئی, یہ پارلیمانی لیڈر کا کام ہے کیونکہ یہ ہم ہی ہے. پھر کیا پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے لیے کبھی بھی ہائی کورٹ انتظار کرتی ہے 5 دن کے آ کے ضمانت ہماری کریں گے؟ پھر آپ نے تو عمران خان کے لیے 5 انتظار کیا کہ کس وقت آؤ گے, ہمیں خدمت کا موقع دو گے, شام کو آؤ گے, رات کو آؤ گے, دن کو آؤ گے, وضو ادھر کرو گے. کیا آصف علی زرداری صاحب جب بیمار تھے, ٹھیک ہے,
ان کو اور کووڈ کا وہ تھا, ہم کہتے ہیں کووڈ ہے ایگزمپشن دے دیں, ہم تو آتے ہیں عدالتوں میں, کہتے ہیں نہیں آنا پڑا, آئیں گے اندر ادھر آ کے, اور ان کے لیے تو لوگ باہر جاتے ہیں, ٹیک اوے سروس ہو جاتی ہے, ڈرائیو تھرو سروس ہو جاتی ہے. ذرا کرمانی اور صاحب آپ ایک آخری بات, یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر تھے, انہوں نے کہا تھا سیکورٹی تھریٹ ہے, مجھے پوسٹ تک گاڑی لانے کی اجازت دیجیے, ایز اے پرائم منسٹر اجازت نہیں تھی. ان کو تو ہزاروں لوگوں کے ساتھ اجازت ہے. ہم جب زرداری صاحب کی پیشی پہ جاتے تھے تو ہمیں لسٹ ہوتی تھی, یار یہ رجسٹرار کی طرف سے ہے, یہ 20-30 لوگوں سے زیادہ آپ نہیں جا سکتے ہیں. ادھر تو رجسٹرار کی لسٹ کا جو ہے نا ستیاناش ہو گیا. ذرا کرمانی صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں. آپ کی حکومت نے 24 گھنٹے میں یہ طے کر لیا کہ آپ نے جو کل تفصیلی فیصلہ آیا ہے اس کے اندر جو پیرامیٹر طے ہو گئے ہیں اس کے تحت آپ نے رولز چینج کرنے ہیں. اب اس کے اوپر اعتراض بھی بہت آئے گا کہ آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں, اس اعتراض کو کیسے آپ رسپونڈ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلعت صاحب شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ دیر آئے درست آئے, یہ معاملات بہت پہلے طے ہو جائیں اس ملک میں, لیکن بدقسمتی یہ رہی ہے کہ اس ملک میں نظریہ ضرورت سے لے کر اور جو ایک نظریہ سہولت چلتا رہا جو آج تک جاری و ساری ہے, یہ اس ملک کے ساتھ ایک کھلواڑ ہوتا رہا. اور اٹ واز ہائی ٹائم کہ ہر ادارہ جو ہے وہ اپنے ڈومین میں رہے. یہاں اپنے ون مین شو کی بات کی, بالکل کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی, چاہے وہ پارلیمان ہو, چاہے وہ جوڈیشری ہو, چاہے وہ کوئی بھی شعبہ زندگی ہو, کہ وہ ون مین شو چلے. یہ 23 کروڑ کا ملک ہے اور اس کا فیصلہ ایک شخص تنہا کیسے کر سکتا ہے بغیر مشاورت کے, بغیر کنسلٹیشن کے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی یہ ایک دن الٹیمیٹلی طلعت صاحب یہ ہونا تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب معاملات جو ہیں اللہ کرے کہ وہ صحیح سمت کی جانب بڑھنا شروع ہو چکے. ہم نے بہت کھو چکے ہیں 75 سالوں میں, اور میں یہ توقع کرتا ہوں, امید کرتا ہوں کہ اس ملک میں کوئی جسٹس کارنیلس, کوئی جسٹس کیانی, کوئی جسٹس بھگوان داس جون سے ہیں, ویسے لوگ جو ججز ہیں وہ آئیں گے اور اس ملک کو قائد اعظم کی جناح صاحب کی ویژن کے مطابق لے کر چلیں گے. فی الحال تو جسٹس منصور کی بات کرتے ہیں, کیونکہ جسٹس منصور نے اپنے اس فیصلے کے اندر جو انہوں نے اپنے دوسرے بردر جج کے بہاف پر لکھا اور میجورٹی کو ریپرزینٹ کیا 4 ججز کو, اس کے اندر انہوں نے چیف جسٹس ثاقب نثار سے متعلق ایک کتاب کے اندر جو تحریر تھی اس کو ریپروڈیوس کیا, اور جو تحریر ہے وہ حیران کن حد تک آئینہ دکھانے والی ہے, جس کے اندر جسٹس منصور صاحب کوٹ کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ جسٹس ثاقب نثار نے از خود نوٹس کا کیا حلیہ بگاڑا. دودھ بیچنے والا ہے, چھوٹے آفیشلز ہیں, سڑکوں کی درستگی ہے, ثاقب نثار گورننس کر رہا تھا. تو ابھی زاہد خان صاحب نے نقطہ اٹھایا کہ سب چیزیں آپ کو نظر آ رہی تھیں, لیکن سیاستدان اس کے اوپر خود ریفلیکٹ نہیں کرتے تھے, خود ایکشن نہیں لیتے تھے. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم لوگ سب کمپرومائزڈ رہے ہیں کسی نہ کسی دور میں. مجھے لیٹ می پٹ اٹ, مجھے صاف بات کرنی ہوگی, مجھے یہاں آپ کو لگی لپٹی نہیں میں نے کرنی, اس لیے کہ ہم لوگ جون سے ہیں, جیسے زاہد صاحب نے یا کنڈی صاحب نے بھی کہا ابھی یہاں کسی اور انہوں نے کانٹیکسٹ میں, لیکن میں اس کانٹیکسٹ میں کہوں گا کہ ہم ہی لوگ تھے جو سیاستدان جو تھے, کبھی اسٹیبلشمنٹ کے دست و بازو بنتے رہے, کبھی ہم نے عدلیہ کے میں اپنے لیے سافٹ کارنرز تلاش کرنے کی کوشش کی. تو یہ سلسلہ تو طلعت صاحب ختم ہونا تھا. جہاں تک سو موٹو کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ثاقب نثار صاحب نے تو اس کو ماشاءاللہ پروان چڑھایا, لیکن اس کے اصل جو بانی تھے وہ صاحب تھے جن کے لیے ہم نے عدلیہ کی تحریک چلائی, رول آف لاء کی, اور میں اس میں بڑا ایکٹیو ممبر تھا نواز شریف صاحب کے ساتھ. میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہم ایک رول آف لاء کی تحریک لے کے نکلے جن مقاصد کے لیے, اور جس طرح پھر ہمیں سو موٹو کے تھپڑ مارے گئے اس ہمارے لوگوں کے منہ پر, وہ بھی سب کے سامنے ہے. اور اصل جو سو موٹو پریشانی کی بات نہیں ہے, دیکھیں ہم ساروں نے اس کے اندر حصہ ڈالا ہے, اور وہ کوئی پہلا انقلاب نہیں تھا جو ہائی جیک ہو گیا. تاریخ میں بہت سارے انقلاب آئے جو ہائی جیک ہو گئے, اور وہ افتخار چودھری کے لیے نہیں تھا, وہ رول آف لاء کے لیے تھا. لیٹ می کم ٹو زاہد صاحب. زاہد صاحب لیکن وہ سمجھ بیٹھا تھا, وہ سمجھ بیٹھا تھا, افتخار چودھری سمجھ بیٹھا تھا کہ اس کے لیے انقلاب لایا جا رہا ہے, اور پھر بھگتا بھی انہوں نے اسی کے اوپر.